ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ رمضان المبارک کے خطبات میں عموماً متفرق گزارشات ہوتی ہیں۔ گزشتہ خطبے میں نے روزہ کیا ہے اور روزہ کیسے رکھنا چاہیے اس پر بات کی تھی، اور ایک خاص بات جو میں نے غالباً رمضان سے پہلے کے جمعے میں، یا اگر بھول نہیں رہا میں تو پچھلے جمعے میں نے گزارش کی تھی، لیکن یہ گزارش خاص کر کی تھی اور ایک کوسچن مارک اور سوالیہ انداز میں بات چھوڑ گیا تھا کہ رمضان المبارک میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی ذات کے اوپر فوکس کریں۔ ہر ایک مرد، ہر ایک عورت اس بات کو غور سے سنیں اور یہ سمجھے کہ میں اسے مخاطب کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، پھر ہر ایک سننے والے مرد، عورت اور بچیوں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ میں آپ سب مل کر اپنے گریبان میں جھانکیں کہ میرے اور آپ کے اندر کون کون سی بری عادات ہیں۔ ہر شخص کے اندر کئی اچھی خصلتیں اور اچھی عادات ہوتی ہیں اور کئی بری خصلتیں اور بری عادات ہوتی ہیں۔ ہم سب اپنی اچھی خصلتوں کو ایک طرف رکھ دیں، اپنی جو بری خصلتیں ہیں، جو بری عادت ہے، اس پر فوکس کریں۔ وہ کون سی ہے؟ کسی کی بدگمانی کی عادت ہوتی ہے، کسی کی جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، کسی کی تکبر کرنے اور شیخی بگارنے کی عادت ہوتی ہے، کسی کی چغلی کی عادت ہوتی ہے، کسی کی غیبت کی عادت ہوتی ہے، کسی کی بری عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ زبان سے دوسروں کو ہر وقت گزن پہنچاتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت۔ کسی کی بری عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، کہ مال کو دیکھ کر، پیسے کو دیکھ کر حرص اور لالچ میں آ جاتا ہے اور پھر کوئی اصول، ضابطہ، قانون، قاعدہ اس کے سامنے نہیں ہوتا۔ تو ہم میں سے ہر ایک مرد، ہر ایک عورت، ہر ایک بیٹی بچی وہ غور کرے کہ اس کے اندر کون سی بری خصلت ہے۔ اس بری خصلت کو سامنے رکھ کے رمضان المبارک میں جو باقی 21-22 دن رہ گئے ہیں، 21 یا 20 دن رہ گئے ہیں، ان میں وہ اپنی اس عادت کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ اگر میں آپ اس رمضان میں ساری نہیں، صرف ایک بڑی بری خصلت جو مجھ میں ہے اس کو دور کرنے یا اس کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یقیناً ہم نے رمضان میں بہت کچھ حاصل کر لیا۔ اصلاح ایسے ہی ہوتی ہے، تربیت ایسے ہی ہوتی ہے، آدمی کچھ سیکھتا ایسے ہی ہے، آدمی عمل کی طرف ایسے ہی آگے بڑھتا ہے۔ میرے ایک دوست رات کو مجھ سے بات کر رہے تھے کہ بھئی باتیں بہت ہوتی ہیں، ہم عمل کی طرف آگے نہیں بڑھتے۔ واقعی ہمارے ہاں جمعے کے خطبات اور تقاریر بڑی لمبی ہوتی ہیں، عربوں میں ایسے نہیں ہوتا۔ آپ سعودی عرب میں دیکھ لیجیے 15-20 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے میکسیمم۔ ہمارے ہاں یہ تو شہروں میں 35 منٹ کا، 40 منٹ کا یا آدھے گھنٹے کا خطبہ ہے، ورنہ دیہاتوں میں یا جو پنجابی مقرر ہیں وہ تو 1.5 گھنٹے کا خطبہ جمعہ دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی چھوٹی سی بات کے لیے بھی 1.5 گھنٹہ چاہیے۔ وہ بات جو میں 10 منٹ میں کر لوں وہ 1.5 گھنٹے میں کریں گے۔ وہ پنجابی کا ایک اپنا انداز اور سٹائل ہوتا ہے کہ بات کو سمیٹتے کرتے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو یہ ساری تقاریر، یہ ساری واعظ و نصیحت، یہ سارے خطبات کس لیے ہیں؟ اب کیوں آئے ہیں سننے؟ میں کیوں سنانے آیا ہوں؟ میں یہ سنانے آیا ہوں
اور اس لیے سنانے آیا ہوں کہ یہ سنے ہوئے پر میں اور آپ عمل کریں اور سنی ہوئی باتوں کو میں اور آپ آگے پھیلائیں۔ بات کرنے اور سننے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا، کہ میں اور آپ اس بات کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں، اپنا، کسی کا نہیں، اپنا چہرہ دیکھیں۔ میں اور آپ اپنے آپ کو درست کر لیں، سارے درست ہو جائیں گے۔ میں اپنے آپ کو درست کر لوں، آپ اپنے آپ کو درست کر لیں، تو معاشرہ میرے اور آپ کے مجموعے کا نام ہے۔ سوسائٹی اور معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ میں بھی درست ہو جاؤں، آپ بھی درست ہو جائیں تو معاشرہ درست ہو گیا، انسان درست ہو گئے، مسلمان درست ہو گئے، باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ جو انگلی یوں ایک کی طرف ہوتی ہے، آدمی یہ نہیں سوچتا چار میری طرف ہیں، یہ ایک دوسرے کی طرف ہے۔ اپنے پہ پہلے فوکس کیجئے۔ میں بہت سی باتیں لے کے آیا تھا، بہت سی باتیں سوچی تھیں کہ بھائیوں کے سامنے بہت سی درد کی باتیں اور دل کی باتیں رکھوں گا۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب میں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے پھر ہماری اولادیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ جانتے ہیں میرا اور آپ کا سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ آپ کی کار، آپ کی کوٹھی، آپ کا بنگلہ، آپ کا پلاٹ، آپ کا بینک بیلنس، آپ کا کاروبار، اس کو مٹی سمجھیے، یہ مٹی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ آپ کی دنیا کی زندگی کی ایک ضرورت ہے، آپ کے کام آنے والی چیز ہے، آپ ضرور اس کو جائز طریقے سے حاصل کیجئے، استعمال کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ بلکہ اگر اس کا جائز استعمال کریں گے تو اللہ اس پر آپ کو دنیا کے انعامات بھی دیں گے اور آخرت کے انعامات بھی دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے آپ کا اصل سرمایہ آپ کی اولاد ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو نسل ہے نا، جو قیامت تک آگے بڑھے گی، آپ کی اولاد، ان 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 کی اولاد، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ ساری اولاد، یہ ساری نسل، یہ ساری لڑی، یہ آپ کے گرد گھوم رہی ہے۔ آپ کیسے ہیں، آپ کون ہیں، آپ کیا بوٹا لگا کے گئے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے کے گئے ہیں، آپ اپنے بچوں کی کیا تربیت کر کے گئے ہیں، آپ ان کو کیا سکھلا کے گئے ہیں، آپ ان کو کیا سمجھا کے گئے ہیں، آپ ان کو کیا نصیحت کر کے گئے ہیں، وہ کیسے ہیں، یہ آپ کا اصل سرمایہ ہے، یہ آپ کا کارنامہ ہے جو آپ نے دنیا میں کیا ہے۔ یہ کارنامہ کیوں ہے؟ پیسے تو جو چھوڑ کے جائیں گے استعمال ہو جائیں گے، جو آپ نے آگے بھیج دیے آپ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، بات ختم۔ پیسے مال کی بات یہاں تک ہے، آپ کی اولاد کے پاس چلے گئے، انہوں نے استعمال کر لیے، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ تو پہلے ہی چلے گئے نا، پیسے کو چھوڑ کے، مال کو چھوڑ کے، پھر آپ کی اولاد نے استعمال کیا۔ یا جو آپ اپنے لیے دے کے چلے گئے وہ تو آپ کے پاس آگے پہنچ چکا، آپ بھی پہنچ چکے، اور جو آپ نے بھیجا ہے وہ بھی پہنچ چکا۔ لیکن جو نیک اولاد آپ چھوڑ کے جائیں گے، یہ ایک نیک نسل چلے گی، ایک نیک نسل چلے گی، ایک نیک نسل چلے گی۔ اگر آپ اپنی اولاد کی درست تعلیم و تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی اولاد ویسے ہی کوشش کرے گی اپنی اولاد کو درست کرنے کی جس طرح آپ کرتے ہیں، اور ضرور اس کا اثر ان کی اولاد پر ہوگا۔ پھر وہ اگلی اولاد، ماں باپ اپنی اولاد کو،
اگلے جب ماں باپ بنیں گے وہ اپنی اولاد کو، اور یہ قیامت تک نسل چلے گی، اور اس نسل کی ساری نیکیاں، سارے اعمال، ساری خیر آپ کے کھاتے میں ہے. آپ ہیرو ہیں. اس بات کی بھی فکر ہے مجھے اور آپ کو. یہ کرنے کا سب سے بڑا کام ہے، یہ کرنے کا سب سے بڑا کام ہے. اور پھر آپ دیکھ لیجئے، ہمارے لیے تو بہت کم چیلنجز تھے، ہمارے لیے بہت کم فتنے تھے، ہمارے لیے مسائل بہت کم تھے. میں نے جس عمر میں جوانی گزاری اس وقت بہت فتنے کم تھے، معاشی فتنہ بھی اس قدر خطرناک نہیں تھا، معاشرتی فتنے بھی اتنے خطرناک نہیں تھے، اور جو فتنے ہیں جو دین سے دور کرتے ہیں وہ بھی اتنے خطرناک نہیں تھے جو آج ہیں. اور آج کے بعد، آج سے 20 سال بعد کیا ہوگا؟ یہ جو بیٹا بیٹھا ہے، مجھے اس کو دیکھ کے ترس آتا ہے کہ جب یہ جوان ہوگا تو صورتحال کتنی خطرناک ہوگی، اس کے لیے کتنے فتنے ہوں گے، یہ کیسے اپنے دین کو بچائے گا، یہ کیسے اپنے آپ کو بچائے گا، یہ کیسے اللہ کو راضی کرے گا. اس کے لیے یہ بات یقیناً آسان نہیں ہوگی. یاد رکھیے، یہ اس مٹیریلسٹک سوسائٹی سے، اس منی اورینٹڈ سوسائٹی سے، اس پیسے کی دنیا سے، اس مفادات کی دنیا سے، یہ جو مفادات کے بندے، پیسے کے بندے، مال کے بندے، کپڑے کے بندے، چادر کے بندے، کوٹھی کے بندے، کار کے بندے، یہ ہر طرف ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم للچاہٹ سے ان کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ مجھے ان جیسا کر دے. ایسے کرتے ہیں یا نہیں؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کیا تعلیم اللہ نے دی؟ آپ کو اللہ نے براہ راست واحد کے صیغے میں مخاطب کیا، صرف آپ کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آنکھ اٹھا کر بھی ان مالدار کے مالوں کی طرف نظر نہ رکھنا، نظر آنکھ اٹھا کر ان کی طرف نہ دیکھنا. اب نبی علیہ السلام تو کبھی آنکھ اٹھا کر کسی کی دولت کی طرف لالچ سے اور للچاہٹ سے دیکھ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں دیکھ سکتے. یہ تو تعلیم ہمیں ہے. اس طرف نہ دیکھنا، اللہ کے باقی انعامات کی طرف دیکھنا. یہ تو تیرا اور ان کا الگ نصیب ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ بات سمجھ لو، میرا رزق اور آپ کا مختلف ہے. یہ نہیں ہو سکتا میرا آپ کا برابر ہو جائے، ایسے دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا قانون ہی نہیں ہے. پھر آپ مطمئن کیوں نہیں ہو رہے؟ پھر آپ خوددار مسلمان کیوں نہیں بن رہے کہ آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، آپ الٹے لٹک جائیں، آپ تمام حدیں پار کر لیں، آپ حرام مال کے لیے ساری توانائیاں صرف کر لیں، پھر بھی آپ وہی حاصل کر پائیں گے جو آپ کے مقدر میں ہے، اور آپ کا اور دوسرے کا مقدر مختلف ہے. جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو ملے گا، جو دوسرے کے مقدر میں ہے وہ اسے ملے گا. برابری ہو نہیں سکتی. ہم برابری کی جنگ لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی سے برابری کی جنگ لڑ رہا ہے. میرا بھائی مالی طور پر اتنا آگے چلا گیا ہے، میں پیچھے رہ گیا ہوں، میں اس تک پہنچوں چاہے جس طرح مرضی پہنچوں. بھائی ایسے نہیں ہو سکتا، یہ سوچ ہی غلط ہے. اب اس دوڑ میں آدمی اپنی ساری ذمہ داریاں بھول جاتا ہے. اب دیکھ لیجئے نا، ہم کتنے دوڑتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں میرا اپنا مکان ہو. میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، جن کا نہیں ہے سارے ہی دیکھ رہے ہوں گے. بھئی ایک اپنا بچوں کے لیے مکان بن جائے، اچھی خواہش ہے، جائز خواہش ہے، ضرورت ہے، بالکل ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھ لیجئے پوری زندگی کی تگ و دو کے بعد جس وقت آپ ایک مکان بناتے ہیں اس وقت آپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں. یا نہیں؟ کتنا عرصہ اس میں رہتے ہیں؟ کوئی 10 سال اس میں رہتے ہوں گے، 20 سال، اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں، اب اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ ہے دنیا. اب آپ نے اگر ساری زندگی اس مکان بنانے کے لیے
اپنی آخرت کو بھول جانا ہے، اللہ کی رضا کو بھول جانا ہے، اور بالکل ایسے دوڑنا ہے کہ جیسے بلا سوچے سمجھے شتر بے مہار آدمی دوڑتا ہے، تو وہ ایک مکان جو حاصل کیا ہے آپ اس میں رہے کتنے ہیں؟ 10 سال، بس اس کے بعد اب چلے گئے۔ تو جس مکان میں آپ جا رہے ہیں اس کے لیے کیا بھیجا ہوا ہے؟ آگے کیا بھیجا ہے؟ سوچو۔ ایسے بھی تو آپ رہ ہی رہے ہیں نا، کہیں کسی گراؤنڈ میں ٹینٹ لگا کے تو نہیں رہ رہے نا، زندگی گزار دی آپ نے، گزر جائے گی، آخرت کی فکر کرو۔ وہ مکان اگر آپ کو ملنا ہوا تو ضرور ملے گا۔ ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے یہ چائے کی پیالی، ایک دکاندار ہے میرے دوست، بڑے اچھے کاروباری ہیں، وہ مجھے کہہ رہے تھے یہ چائے کی پیالی 1 لاکھ روپے کی ہو جائے نا، اگر میرے آپ کے مقدر میں ہے ہمیں انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ اس بات نے مجھے بڑا حوصلہ دیا۔ میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے میں باتوں سے سیکھا کرتا ہوں، میں روزانہ باتوں سے انشاءاللہ سیکھتا ہوں۔ جب بھی کسی کی کوئی اچھی بات سنتا ہوں اس پر غور کرتا ہوں، اس سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں اس سے میری اصلاح ہو جائے۔ سو میرے بھائیوں، یہ اولاد میرا اور آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اب یہ ٹھیک کیسے ہوگی؟ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے میری اولاد اچھی ہو، نیک ہو، اچھے راستے پر چلنے والی ہو، حلال کمانے اور حلال کھانے والی ہو۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ جب میں اور آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے۔ میں اور آپ اگر اتنے غیر ذمہ دار مسلمان ہوں کہ رمضان شروع ہو مسجد بھر جائے، جب 8 رمضان ہو تو عادی ہو جائے، نماز میں عادی، تراویح میں عادی، یہ کس قدر غیر ذمہ داری ہے۔ مجھ سے تو ایک نسل چلنی ہے، میں تو ایک نسل کے درست یا برباد ہونے کا سبب بنوں گا۔ یہ میری اوچھی حرکتیں یہ کب تک؟ یہ 15 سال کے بچے اور 20 سال کے بچے کی لا ابالی پن اور اس کی یہ غیر سنجیدہ حرکتیں تو اس کی ذات کے لیے ہیں، ابھی تو اس کی ذات کو ہی نقصان پہنچائیں گی جب تک اس کی عمر 20 سال ہے، لیکن یہ 25 سال 30 سال کا جوان جس کی شادی ہو چکی ہے، جس مرد اور عورت کی، اس کی یہ غیر سنجیدہ حرکتیں، یہ اسلام سے دوری، یہ دین کے قریب نہ جانا، یہ اپنے کردار اور اعمال کو درست نہ کرنا اور اپنی فکر نہ کرنا، کیا اس کی یہ لاپرواہی اس کی ذات تک ہے؟ نہیں۔ اگر یہ لاپرواہ ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کی اولاد برباد ہو جائے گی۔ وہ اولاد کبھی نہیں سنور سکتی جس اولاد کے والدین درست نہیں ہیں، یاد رکھیے۔ ہاں، ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، کو ہزاروں میں سے ایک کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ اچھے نہ ہوں اور اولاد اچھی ہو جائے، یا اولاد ماں باپ اچھے ہوں اور اولاد اچھی نہ ہو۔ ایسے کیسز ہوتے ہیں، لیکن خال بہت کم، وہ کسی پرسنٹیج میں نہیں آتے۔ جو اصل پرسنٹیج ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے والدین ہیں جو وہ ان کو سمجھا کے جائیں گے، بتلا کے جائیں گے، بچوں نے اپنے گھر میں جو کچھ دیکھا ہوگا اسی پر وہ آگے چلیں گے، پھر اسی پر وہ نسل آگے چلے گی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، میں غلط کام کر رہا ہوں تو یہ میری ذات کے لیے ہے۔ نہیں، اس سے میرا گھر برباد ہوگا۔ میں نمازی نہیں ہوں گا تو میری بیوی نمازی ہوگی؟ کبھی نہیں۔ میں جھوٹا ہوں گا تو میری اولاد سچی ہوگی؟ کبھی نہیں۔ میں گھر میں غیبت کروں گا تو میری بیٹی دیکھ کے غیبت نہیں کرے گی؟ اس کی ماں چغلی کرے گی تو بیٹی چغلی نہیں کرے گی؟ ماں لوگوں کی کہانیاں اولاد کے سامنے باپ کو سنائے گی تو کیا کل اولاد اپنی کہانیاں
اپنی بیویوں کو یا اپنے خامدوں کو نہیں سنائیں گے؟ مجھے یاد ہے میں انگریزی ایم اے پارٹ 1 میں تھا گورنمنٹ کالج میں، تو ہمارے ایک انگریزی کے پروفیسر ہوتے تھے نثار ظفر۔ انگریزی ادب سے منسلک لوگ اپنی اپروچ کے اعتبار سے بالکل سیکولر ہوتے ہیں، تقریباً قریب انگریزی ادب پڑھنے کی وجہ سے وہ بالکل ہی جو رئیس سے کسر ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے، بڑے آزاد خیال ٹائپ لوگ ہوتے ہیں عموماً زیادہ تر لوگ جو انگریزی ادب کو بڑا ڈیپلی پڑھتے ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، ادب میں ڈوبے ہوئے بے ادب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایک دفعہ ہم سے کہنے لگے کہ وہ سگریٹ پیتے تھے، کہنے لگے میں اپنے بچوں کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا۔ ایک دفعہ میں سگریٹ پی رہا تھا، میرا بچہ آ گیا تو میں نے فوراً ایسے کر کے اس کو پھینک دیا۔ کہنے لگے کہ میں بچوں کے سامنے سگریٹ پیوں گا تو یقیناً بچے سمجھیں گے کہ باپ اچھا کام کر رہا ہے، تو کل تو وہ بھی پئیں گے، میں ان کو منع کیسے کروں گا؟ یہ اس آدمی کی اپروچ ہے جو عام دنیا دار آدمی۔ جب ماں جھوٹ بولے گی تو بیٹی کیسے سچ بولے گی؟ جب باپ جھوٹ بولے گا تو بیٹا کیسے سچ بولے گا؟ ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے میری اولاد اچھی ہو جائے۔ قاری صاحب کے پاس پڑھو بھائی، جاؤ مسجد میں پڑھو، قاری صاحب کو گھر بلا لیتے ہیں، یہ بڑی توجہ ہے، لیکن یہ توجہ نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، پہلا نقطہ جو سمجھنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد درست ہو جائے، قیامت تک آپ کی نسل درست ہو جائے، آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، آپ اپنے آپ کو درست کرنا ہے، آپ کی بیگم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ اولاد کے لیے نمونہ بنیے۔ اولاد کو ڈانٹنے سے پہلے، اولاد کو نصیحت کرنے سے پہلے، اولاد کی مار پٹائی کرنے سے پہلے سب سے پہلے خود عملی نمونہ بنیے۔ آج اولاد کے لیے گھر کے علاوہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ کی مرضی چل سکتی ہے؟ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسکول میں آپ کی مرضی نہیں چل سکتی، کالج میں آپ کی مرضی نہیں چل سکتی، وہاں کا ایک ماحول ہے، بچے اس میں رہتے ہیں۔ ٹیوشن میں آپ کی مرضی نہیں چل سکتی، گلی محلے میں بچے جو باہر جاتے ہیں، ماحول آپ کی مرضی کا نہیں ہے۔ ایک ہی جگہ ہے جس جگہ آپ کی مرضی چل سکتی ہے، جس جگہ کے ماحول کو آپ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق بنا سکتے ہیں، وہ آپ کا گھر ہے۔ تو بچے اب کہاں سے تعلیم حاصل کریں گے؟ کہاں سے تربیت پائیں گے؟ کہاں سے تزکیہ حاصل کریں گے؟ کس جگہ سے وہ اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کریں گے؟ اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر ان میں پیدا ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہوگا، موت کو یاد کریں گے، آخرت کو یاد کریں گے، اللہ سے ڈر کے اللہ کے احکامات اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے حوالے سے زندگی گزاریں گے۔ وہ تو ایک ہی جگہ ہے، وہ آپ کا گھر ہے۔ تو گھر کے ماحول کو کون اچھا بنائے گا؟ گھر کا جو ماحول اور انوائرمنٹ ہے اس کو اچھا کون بنائے گا؟ میں بناؤں گا، میری بیگم بنائے گی۔ اس لیے گھر میں ہم نے 11 مہینے اور 1 مہینہ، یہ 12 مہینے زبان کا روزہ رکھنا ہوگا، کان کا روزہ رکھنا ہوگا، آنکھ کا روزہ رکھنا ہوگا، ہاتھ کا روزہ رکھنا ہوگا، پاؤں کا روزہ رکھنا ہوگا، جسم کے ہر حصے کا روزہ رکھنا ہوگا، تاکہ ہماری اولاد ہمیں دیکھ کے کچھ سیکھے، پھر اللہ بھی برکت ڈالیں گے۔ یہ پہلا کرنے کا کام ہے۔ اور اگر اس نسل کو سنوارنا چاہتے ہو تو دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کثرت سے دعائیں کرو، اللہ کے حضور اپنے آپ کو بے بس ظاہر کر کے کہ یا اللہ میں بے بس، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں تیرے حضور حاضر ہو گیا ہوں، میں بڑا کمزور، میں بڑا نالائق، میں بڑا ضعیف، میں بڑا سقیم، تیرے حضور حاضر ہو گیا ہوں، یا اللہ مجھے بھی بچا لے، میری اولاد کو بھی بچا لے، یا اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ دعا کیجئے، کثرت سے دعا کیجئے، روز کی بنیاد پر دعا کیجئے، آتے جاتے جب یاد آئے اللہ سے دعا کیجئے۔
پھر اس کے بعد تیسرا نمبر ہے کہ اولاد کو پیار سے نصیحت کیجیے. نہ ہم دعا کریں، نہ ہم کوئی عملی نمونہ ان کے سامنے رکھیں، اور بس چھوٹی سی بات ہو جائے تو کوئی ادھر سے تھپڑ لگایا تو ادھر سے تھپڑ لگایا. ایسے کام نہیں ہوگا، ایسے کام نہیں ہوگا. اب اولاد کو پیار سے نصیحت کیجیے. یا بنیا لا تشرک باللہ، یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اپنے بچوں کو یہ نصیحت کیجیے. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ. یہ نصیحتیں کیجیے. اب یہ نصیحتیں وہی کرے گا جس کو خود پتہ ہے یہ نصیحت ہے کیا، ان آیات میں کیا کہا گیا ہے. میں ان کو جانتا ہوں ان آیات میں کیا احکامات ہیں، میں اس کے مطابق خود چل رہا ہوں. پہلے جاننا ہوگا، پھر اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، پھر دعا کرنی ہوگی، پھر اولاد کو نصیحت کرنی ہوگی، پھر کہیں جا کے کچھ آٹے میں نمک رزلٹ آئے گا. آٹے میں نمک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات بہت خراب ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں حالات بہت خراب ہیں. میں اگر کسی حوالے سے سب سے زیادہ پریشان ہوں تو وہ یہ ہے کہ ہماری اولادوں کا کیا بنے گا. اس ماحول میں، اس صورتحال میں، یہ جو آج کی دنیا ہے، اتنی مادیت، اتنے مسائل، اتنی پریشانیاں، اتنی کمپلیکیشنز، ان حالات میں ہماری اولادوں کا کیا بنے گا، ان کو کب وقت ملے گا یہ سوچیں. اللہ کون ہے، ان کو کب وقت ملے گا. یہ صحابہ کرام کے واقعات ذہن میں لائیں، یہ جنت کی نعمتوں کو یاد کر کے جھومیں کہ بس ہمارے اور ان کے درمیان موت عائل ہے. ایسے مزے سے زندگی گزاریں، ان کو کب یہ وقت ملے گا. ہمارے بچے کالج سے آئے، اسکول سے آئے، ٹیوشن چلے گئے، واپس آئے، یہ کیا، تیاری کرو، پیپر دو، فلاں کرو فلاں کرو. اندھے ٹرک کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اللہ جانتا ہے. نہ کوئی جاب، نہ کاروبار، نہ معیشت، نہ مسائل ہی مسائل، مسائل ہی مسائل، مسائل ہی مسائل، آخرت سے غافل. کیا باتیں آپ کے سامنے رکھوں، کیا باتیں آپ کے سامنے رکھوں. مجھے تو ترس آتا ہے اپنے بچوں اور بچیوں کو دیکھ کے، ان جوانوں کو دیکھ کے جو میری قوم کا مستقبل ہے، ان کا کیا بنے گا. سو میرے بھائیوں، میری بہنوں، گزارش کرتا ہوں کہ میرا اور آپ کا سب سے بڑا سرمایہ میری اور آپ کی اولاد ہے، اور آپ کا سب سے قیمتی خزانہ میری اور آپ کی اولاد ہے. یہ میں اور آپ نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو ان کے سامنے بطور نمونہ پیش کیجئے. دوسری بات، ان کے لیے کثرت سے دعائیں کیجئے. تیسری بات، ان کو پیار و محبت سے نصیحت کیجئے. ان کو بار بار نصیحت کیجئے، بار بار سمجھائیے، بار بار سمجھائیے، بار بار سمجھائیے، حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے. میں اور آپ ان کو بدلنے پر قادر نہیں ہیں. میں اور آپ ان کے سامنے عملی نمونہ رکھنے، جو بدلنے والا رب ہے اس کے سامنے التجائیں کرنے اور ان کو نصیحت کرنے کے پابند ہیں. انشاءاللہ اگر ہم اس راستے پر چلے تو ضرور اس کا پھل ہمیں اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کا جو آخرت کا ثواب ہے وہ بھی اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.